زکوٰۃ کی ادائیگی کی شرائط۔ زکوٰۃ کے لیے مسلمان ہونا بھی ضروری ہے۔ زکوٰۃ چونکہ ایک عبادت ہے تو اس کا مکلف غیر مسلم نہیں ہے، مسلمان ہے، تو مسلمان پر اور اس کے مال پر زکوٰۃ آئے گی۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کے لیے بالغ ہونا بھی شرط ہے۔ اگر کوئی بچہ ہے اگرچہ مالدار ہے، بالغ نہیں ہوا تو اس کے مال پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے لیے عاقل ہونا بھی شرط ہے۔ اگر کوئی مجنون ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، اگرچہ وہ مالدار ہے تو اس کے مال پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی دیوانگی اور اس کا پاگل پنا 1 سال تک قائم رہے۔ اگر 1 سال سے کم ہے تو پھر اس کا اعتبار نہیں ہے۔ اسی طرح صاحب نصاب ہونا، یہ زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے ہے کہ اگر کوئی آدمی صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب کا معنی یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی ہے اس کے پاس، یا 52.5 تولہ چاندی کی مالیت پیسے ہیں اس کے پاس نقد میں، یا 7.5 تولہ سونا ہے، یا اب 7.5 تولہ سونا اگر پورا کسی کے پاس نہیں ہے، مثلا 2 تولے سونا ہے اور چاندی 1 تولہ ہے، تو اب ایسی صورت میں سونے کا نصاب نہیں پکڑیں گے بلکہ چاندی کا نصاب پکڑیں گے، یعنی 2 تولہ سونے کی پیسے اور 1 تولہ چاندی کے پیسوں کو جمع کر کے دیکھیں گے آیا 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچ رہے ہیں، اور یقیناً پہنچ رہے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ آ جائے گی۔ اور اسی طرح مال نامی ہونا، مال نامی کہتے ہیں بڑھنے والا مال، مراد اس سے یہ ہے کہ یہ بڑھنے والا خواہ حقیقتاً ہو جیسے سامان تجارت، یا حکمن ہو جیسے سونا چاندی۔ تو اگر سامان تجارت ہے اور سونا چاندی ہے تو پھر ایسی صورت میں زکوٰۃ آئے گی۔ اور اسی طرح 1 سال کا گزر جانا، اگر کسی آدمی کے پاس مال آیا اور مہینہ بھی نہیں ہوا کہ خرچ ہو گیا، اب اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ 1 سال گزرنا زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شرط ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کے پاس مال آیا، سامان تجارت تھا یا نقد پیسے تھے اور 6 مہینے ہوئے ہیں، وہ اگر 6 مہینے پر ہی زکوٰۃ دے دیتا ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ویسے زکوٰۃ ادائیگی کا پابند جو ہوگا وہ سال گزرنے کے بعد ہوگا۔ اسی طرح صاحب نصاب ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ضروریات اصلیہ سے اس کا مال جو ہے وہ زائد ہو، فاضل ہو۔ مثلا ایک آدمی کے پاس 2 لاکھ روپے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اس نے گھر کے پنکھے لگانے ہیں اور فریج خریدنا ہے، اسے شدید موٹر سائیکل کی ضرورت ہے۔ یہ چیزیں خریدنے کے بعد اب اس کے پاس جو ہے وہ 50,000 روپے بچے ہیں جو کہ نصاب کی مقدار کو پہنچ نہیں رہے، تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یا ایک آدمی اس کے پاس روپے تو ہیں 4 لاکھ ہیں، لیکن اس نے 3.5 لاکھ روپے کسی کا قرض بھی دینا ہے، تو ایسی صورت میں قرض کی رقم اگر منہا کر دیں گے تو باقی جو اس کے پاس بچے گی وہ 50,000 ہی ہوں گے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو گویا صاحب نصاب بھی ہو اور اس پر سال بھی گزر جائے
اور سامان تجارت ہو یا سونا چاندی ہو۔ اگر سامان تجارت نہیں ہے، گھر میں مثلاً قیمتی گاڑیاں ہیں یا اور قیمتی چیزیں ہیں، تو وہ اگرچہ مالیت کے اعتبار سے تو نصاب کی مقدار کو پہنچ رہی ہیں، لیکن چونکہ وہ سامان تجارت نہیں ہیں تو ان پر زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ باقی انشاءاللہ کل اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ، ہماری اس نماز کو زندگی بھر کی پہلی تمام نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ پاک، جس طرح سے رمضان المبارک میں ہم شوق، جذبے اور ولولے کے ساتھ تمام نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی فکر اور کوشش کرتے ہیں، خاص طور پر فجر کی جماعت میں، یا اللہ پاک عام دنوں میں بھی رمضان المبارک کے علاوہ باقی مہینوں میں بھی اسی جذبے اور شوق کے ساتھ یا اللہ پاک ہمیں نمازوں کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ غفلت، کوتاہی، سستی، کاہلی اے اللہ اپنی رحمت سے دور فرما دیجیے، اے اللہ دور فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک، جیسے رمضان المبارک میں ہم ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اے اللہ سال کے عام دنوں میں بھی اسی طرح ہمیں گناہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ، جیسے رمضان المبارک میں ہم آپ کے فرائض، واجبات کی تکمیل میں بھرپور کوشش کرتے ہیں، اے اللہ سال کے باقی دنوں میں بھی یہی جذبہ اور یہی شوق ہمیں نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ، اس ماہ مبارک کی پوری برکات، انوارات ہم سب کو نصیب فرما دیجیے۔ اس ماہ مبارک میں اور پھر پوری زندگی ہر قسم کے گناہ سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہم سب کے روزوں کو، ہم سب کی تلاوت کو، تراویح کو، صدقہ اور خیرات کو، دیگر تمام اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجیے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہمارے ہر عمل میں اخلاص پیدا فرما دیجیے، اپنی رضا نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما دیجیے، خاتمہ ایمان پر فرما دیجیے۔